بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار کی اس خصوصی نشست کے ساتھ میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصی میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو ویسے ہی ذرا یہ اطراف کے ماحول سے ہی ذرا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ذرا مختلف نشست ہے، اور پھر مزید خصوصی اس لیے کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ بڑی تاریخی اہمیت کی حامل جگہ ہے، پھر مزید خصوصی اس لیے کہ جو مہمان ہیں ہمارے، آپ نے انہیں اب جو بھی ان کی رسپیکٹیو جو ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے تو اسکرینز پر دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو، لیکن انٹرویوز وغیرہ کے حوالے سے آپ ان کو کم ہی دیکھتے ہیں۔ پھر مزید خصوص اس لیے کہ ایک ہی چھت تلے ایک ہی پروگرام میں یہ سارے لوگ جمع آپ نے شاید بہت ہی کم دیکھے ہوں، تو پھر اب یہ سال کا اختتام بھی ہے اور نئے سال کا آغاز بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ کرنٹ افیئرز اور سیاست کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ذرا ایک اپورچونٹی ملی ہے تو اس کو شیئر کریں آپ سب لوگوں کے ساتھ، اور اپنے ملک کے کچھ مایہ ناز لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نشست کا ہم نے آج اہتمام کیا ہے۔ چونکہ ایک رسم ہے، ایک فارمیٹ ہے، اس لیے میں تعارف کرا دیتا ہوں، لیکن یقین مانیے آپ سب مجھ سے اگری کریں گے جب میں تعارف کراؤں گا تو کہ مجھے کسی کو تعارف کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ میں میرے کون بیٹھے ہیں جی؟ اگر میں بس آسان ترین الفاظ میں صرف یہی کہہ دوں کہ سنگنگ کے حوالے سے، قوالی کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا نام، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آدمی مجھ سے اس بات پہ ڈس ایگری کرے گا، اور اس کے علاوہ اگر تعارف آگے بڑھانا ہو تو پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ دا ون اینڈ اونلی استاد راحت فتح علی خان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت اچھا لگا آپ کو لاہور میں دیکھ کے۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی شان، اداکار شان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پھر یہاں ہمارے ساتھ دائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت جن کو اگر میں کلچرل آئیکن کہوں تو اگین آپ لوگ مجھے ڈس ایگری تو نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہوگا یہ کہنا۔ اور ابھی ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ ان کی اجازت نہیں ہے ڈس ایگری، جس جگہ پر بھی ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں لاہور جس کو پاکستان کی ثقافت کی پہچان کہا جاتا ہے، اگر لاہور کی ثقافت کی پہچان کیا کیا چیزیں ان کی ایک فہرست مرتب کی جائے تو اس جگہ جہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوں اس کا نام اگر نہ آئے تو وہ فہرست نامکمل ہوگی۔ تقریباً 350 سال قدیم یہ ورثہ جس کو اب تک اتنی زبردست حالت میں قائم رکھنا، یہ خود ایک فن کی، ثقافت کی، ادب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ علامہ اقبال کے خاندان سے ان کا تعلق، اور پھر کئی جہت سے ان کا تعارف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سب کے سلی بھائی اور جناب یوسف سلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ اور ہماری چوتھی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پاکستان میں فلم کا جو ریوائول ہوا ہے، پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک ایسی جگہ پر پہنچی کہ جس کا بہت کم لوگوں نے سوچا تھا کہ وہ ایک اس سٹیج پر دوبارہ آئے گی، اور پھر یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے بہت زبردست فیوچر ہے۔ اگین اس میں آپ بہت کم ناموں کی اگر فہرست مرتب کرنی ہو تو اس میں یہ نام سر فہرست ہے، اور یہ نام مجھے لگتا ہے کہ تا حیات سر فہرست رہے گا، چونکہ میں بھی شاید تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ السلام علیکم، ٹھیک آپ کیسے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ گڈ ٹو بی ہیئر اراؤنڈ یو پیپل، سیریسلی تھینک یو جی، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں سب سے پہلے چاہتا ہوں، چونکہ یہ بالکل ایک مختلف قسم کی نشست ہے، لوگ عادی ہیں اس پروگرام میں پولیٹیشینز کے ساتھ ہماری گفتگو سننے کی۔ وسیم بھائی دیکھ کے ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی، آپ مجھ سے وہ کہیں گے چلے یار یہ تو آپ کا سوال ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وہ اصل بات کی طرف تو آنا ہوتا ہے نا، تو وہ بات جب لوگ گھما رہے ہوتے ہیں تو مجھے بس ڈر ہی لگتا ہے۔ نہیں میں آپ نے تو خوفزدہ ایک ایسا آدمی بنا دیا مجھے سے لوگ خوفزدہ۔ اچھا سر مجھے اگر میں پہلے یہ بتایا، میں یہ آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا، لوگ جاننا چاہیں گے راحت فتح علی خان، فرام اے نو بڈی ٹو راحت فتح علی خان۔ اب ظاہر اگر آپ پوری سٹوری بتائیں گے تو بڑی ایک تفصیلی ایک بات ہو جائے گی، پروگرامز کی پروگرامز، لیکن یہ کیسے ہے یہ؟ ہاں بتائیں آپ، یہ کیا ہے مطلب، یہ کون ہے؟ کیا آپ ایک ایک راحت فتح علی خان سے راحت فتح علی خان کیسے؟ اس میں بہت سارا مجھے انتظار بھی کرنا پڑا، اور اپنے جو کام ہے جو مجھے آ سکتا تھا وہ میں نے جو یاد کیا تھا اپنے استاد سے، اور وہ ان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی کسی تعارف کے وہ محتاج نہ رہے ہیں اور نہ ہوں گے ہی، استاد نصرت فتح علی خان صاحب۔ ان سے جو میں نے سیکھا تھا، تو اس کے بعد محنت، ریاضت، پھر اس چیز کی، اس کو کرنے میں ٹائم لگا۔ ایک دم سے خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر مجھے دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑا اپنے ابا کے ساتھ۔ پھر ابا نے مجھے بہت ساری چیزیں ایسی جو ہماری خاندانی ایک میوزک کا ایک حصہ ہے، ان چیزوں سے متعارف کرایا، پھر اس کی محنت کرائی۔ اس کے بعد پھر خان صاحب کی ڈیتھ کے فوراً بعد اگین یوسف صلاح الدین صاحب نے ہمارا یہاں پہ پروگرام رکھا، اسی جگہ پہ ایک کوٹیا، بہت سارے یہاں پہ جی بڑے سیٹس بن سکتے ہیں، یہاں پہ سینکڑوں ہیں یہاں پہ جگہیں جو ابھی تک ڈسکرائب شاید انہوں نے خود بھی نہیں کی ہوں گی۔ اچھا،
تو وہاں پہ ہمارا پروگرام رکھا اور پہلی دفعہ میں نے پھر خان صاحب کی ڈیتھ کے بعد لاہور میں جو پروگرام میں نے کیا یہاں پہ کیا تھا. اوکے شان بھائی یہی سوال آپ سے, مطلب تھا یہ ایسا کہ جناب کبھی آپ سوچتے ہو کہ یار یہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں پر آپ پہنچے؟ نہیں, میری نظر زیادہ سفر میں رہی ہے. میں زیادہ تر اس سفر کو انجوائے کرتا رہا جو مجھے کرنا تھا. اچھا, منزلیں تو اللہ طے کرنے والا ہوتا ہے, لیکن سفر کو دیکھنا اور اس کی ایک سمت متعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں نے تو بس جب سے سٹارٹ کیا فلم انڈسٹری میں تو اس کے بعد بہت سے فیزز آتے ہیں, لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑا, کیونکہ میرے لیے فلم انڈسٹری جو ہے میرے ملک جیسی ہے. جیسے بھی حالات ہوں گے مجھے ملک نہیں چھوڑنا ہے. صحیح ہے. تو میں چاہے پنجابی فلمیں بنے چاہے جیسی مرضی فلمیں بنے, آپ کا کنیکشن, ایک رشتہ جو قائم ہے فلم کے ساتھ, وہ رہنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ایگوز کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ اگر آپ کا ایگو کہہ رہا ہے کہ آپ پنجابی فلم نہیں کریں گے تو آپ پھر بھی اس کو چھوڑتے ہیں, آپ اس کو ایک ایز اے کیریکٹر لیتے ہیں. مہوش, پھر جب پاکستان کی فلم انڈسٹری نے ایک زمانہ دیکھا اور اس کے بعد پھر جس طرح شامی نے کہا مختلف حالات سے گزر کے اب دوبارہ ایسے اسٹیج پر آ گئی کہ جہاں پہ کم لوگوں نے سوچا تھا کہ اتنا ہم زبردست ہو جائیں گے, اور آگے بھی لگ رہا ہے کہ کام بڑا بہتر ہے. تو لیکن جو ہمارا سوسائٹی یہ سارا کچھ ہے تو اس کے لیے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ فار اے فیمیل اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کریج ایز ویل کہ جناب آپ اس کام میں آئیں. اور کیونکہ ایک زمانہ تو ہم سنتے ہیں جناب پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے, اب میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہیں, اوبویسلی آپ تو لیڈ کر رہی ہیں, تو آپ کو ذرا اس لحاظ سے نروسنس تھی اس فیلڈ میں آتے ہوئے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یہ وہ یہ ساری باتیں؟ I started off very young. میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے کتنی چھوٹی تھی آپ؟ Initially تو I was 14 when I started. اور یہ کتنے سالوں پہلے کی بات ہے؟ Professionally میں نے کام شروع کیا ہے that was 2000 I don't know. But actually 2009 سے میں نے properly as a profession start کیا. اچھا. And I'm here right now. میں نے modeling سے start کیا, پھر ڈرامہ کیا, پھر اس کے بعد فلم انڈسٹری بہت بڑا رسک تھا کیونکہ میں ڈراماز کرتی تھی, اینڈ ایک ڈرامہ ایکٹریس ہاؤس ہولڈ نیم ہوتی ہے, اور وہ بہو بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, وہ بیوی بھی ہوتی ہے, وہ ماں بھی ہوتی ہے. سو میں نے جب فلم میں اسٹارٹ کیا تو دیٹ واز این آئٹم نمبر, جو کہ نامعلوم افراد فلم میں ایک اسپیشل اپیرنس تھی, اور میرے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, بہت رسکی بھی تھا. بٹ میں نے وہی والی بات جو شان نے کہی, آئی وڈ اگری کہ انسان کو ورسٹائل ہونا چاہیے. فلم کرنا مشکل ہے, ڈرامہ کرنا مشکل ہے؟ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے, دل سے کیا جائے تو سب آسان ہے. اور چونکہ دونوں اداکاری ٹائم آپ کو بہت ہوتا ہے, 1 یا 2 سین ہوتے ہیں دن کے. ڈرامہ میں آپ کو 10 سے 11 سین, کبھی 8 سین کرنے ہوتے ہیں. سو وہ بہت زیادہ اسٹرینس ہوتا ہے, اٹس ویری ٹائرنگ, اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. فلم میں آپ ذرا ریلیکسڈ رہتے ہیں. ایکٹنگ مشکل ہے یا ماڈلنگ مشکل ہے؟ ایک ایکٹریس کے لیے ایکٹنگ مشکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن میرے لیے ہر دفعہ اٹس اے چیلنج. میں کوئی بھی کیریکٹر جب کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی بار اسٹارٹ کر رہی ہوں یا میرا پہلا دن ہے ایکٹنگ میں. سو آئی ٹیک اٹ ایز سیریسلی ایز مائی فرسٹ ڈے. ابھی کوک اسٹوڈیو میں آپ نے اپنے آواز کے جوہر دکھلائے ہیں جی, گانا گایا آپ نے جی. سنگنگ مشکل ہے یا ایکٹنگ مشکل ہے؟ دل سے کیا جائے تو کوئی کام مشکل نہیں. یہ تو آپ کو ان کو میں دعوت دوں گا کہ آپ 11th آر میں ریگولرلی آیا کریں, کیونکہ آپ بالکل سیاست دانوں والے جوابات دے رہے ہیں کہ یوں کر لیں تو یوں بھی ٹھیک ہے, اور ایسے کر لیں تو یہ بھی برا نہیں ہے, تو یوں کیا پتا. آپ دیکھیں میں نے ساری قوم سنگنگ کو آپ نے ڈپلومیٹک کر دیا, سوچ سمجھ کے. میں نے ایکٹنگ کی, سنگنگ کی, ماڈلنگ کی, فلمس کر رہی ہوں, کیا پتا پالیٹکس میں بھی آ جاؤں گی, نیور نو. پاکستانی سیاست پہ اللہ رحم کرے. I like taking risks. اچھا, آپ نے کہا کہ ساری قوم کو ہم نے ڈپلومیٹک بنا دیا, آپ بالکل ان ڈپلومیٹک جواب دیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہم بات کہتے ہیں جناب اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے یا بس یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو اس ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ آئی ڈو یو نو ورثہ, میرا جو ایک پاکستان ٹیلی ویژن پہ میرا ایک میوزک شو ہے. اتنے نئے لوگ ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں, ماشاءاللہ آل آف دیم آر ڈوئنگ ویل ونس دے ہیو کم انٹو دس فیلڈ. اس فیلڈ میں آنے کے بعد کوئی یہاں اچھا گانے والا, اچھا ساز بجانے والا بھوکا نہیں مر رہا. اسٹوڈیوز لاہور میں ہزاروں ہیں اور سب میں ہی کام ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے برا ہو میں نہیں یہ کہہ سکتا. اچھا, اب یہ تاثر ٹھیک ہے نہیں کہ فن کی قدر جتنی, میں بڑا سیدھا سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, کہ فن کی قدر ہم اتنی نہیں کرتے جتنی سرحد پار ہوتی ہے, چلو جتنی بھارت میں ہوتی ہے. دیکھیں یہ تاثر ٹھیک ہے غلط؟ ایک یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تاثر ایسے ہی, اور اس کی وجہ وہاں قدر زیادہ ہوتی ہے. وجہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ ایک دور دیکھتے ہیں جسے ہم ضیاء کا دور کہتے ہیں, اس کے بعد اس قوم کی سوچ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ یہ فنکار اور یہ فن جو ہے یہ الائنڈ نہیں ہے.
اچھا یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ کوئی الگ لوگ ہیں, کوئی مذہب کے دائرے سے یہ باہر ہے. تو اچھا اس سے جو ٹرانسفارمیشن ہوئی, اس ٹرانسفارمیشن ہونے کے بعد مشرف صاحب کا جب دور آیا تو اس میں یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا ایگزیکٹلی, تو اس میں یہ فیل آیا کہ اس میں ایکسپریس کر سکتے ہیں آپ, نہیں مطلب ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے نعرہ دیا تھا, انہوں نے تو آئی فیل کہ وہاں پہ دوبارہ چانس ملا لوگوں کو باہر آنے کا, آرٹ کی طرف آنے کا. اور آئی پرسنلی فیل کہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن نرچر کوئی نہیں کر رہا اس کو, سوائے ایک دو ادارے ہیں, ان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. اب میرا اگلا سوال یہ بتایا نا کہ حکومت, میں یہ نہیں کہتا, لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ فلمیں بنانی شروع کر دیں یا گانے بنانے شروع کر دیں. پالیسیز ایسی بنائیں, فیسیلیٹیٹ تو کریں, اگر ریگولیٹ نہ کریں تو فیسیلیٹیٹ تو کریں. مطلب آپ کی چائنا کے ساتھ دوستی ہے تو صرف کاروبار کے لیے کیوں ہے, فلموں کے لیے کیوں نہیں ہے, صحیح ہے, اور فارمیٹس میں کیوں نہیں ہے, کولیبریٹو ایفرٹ آرٹ اینڈ کلچر میں کیوں نہیں ہے. یہ حکومت نے بنانا ہے, ہم نے نہیں بنانا جا کے. چلیے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, بڑی ایک سنجیدہ اور وہ گفتگو ہو گئی. شان بھائی, اگر فن کی قدر ہم کم کرتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں, تو میرے ذہن میں ایسی بہت ساری مثالیں کیوں ہیں کہ جہاں پر ایک فنکار اپنے فن کا اظہار یہاں کرتا رہا, اس کو پذیرائی ملی لیکن اتنی ملی, اس نے اسی فن کا اظہار سرحد پار جا کے کر دیا, اس کو وہاں بہت پذیرائی ملی, پھر اس کو یہاں بھی بہت پذیرائی مل گئی. تو اگر ہم بائی نیچر ہی فن کا قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو پھر جب وہاں پذیرائی ملتی ہے تو پھر یہاں کیوں پذیرائی دیتا ہوں؟ تو یہ کمپلیکس ہے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور مجھے پذیرائی جتنی یہاں ملی ہے وہ یہی ملی ہے, میں وہاں تو گیا ہی نہیں, پہلی بات. نہ میں آج تک گیا, نہ میرا کوئی موڈ ہے جانے کا, نہ میرا کوئی پروگرام ہے جانے کا. کوئی ارادہ نہیں جانے کا یار, اب 45 سال کی عمر میں تو کہیں نہیں جانا میں نے. اچھا یہاں ایک بڑی مزے کی آپ کو سو آئی پرسنلی فیل کہ وہ اپنی اپنی سوچ ہے آپ کی, جہاں آپ کو کام ملتا ہے یا جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے, ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر. وہ جو جس طرح اس کو پرسو کرنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اٹس ناٹ مائی. ٹھیک, آپ کچھ میں بتا رہا تھا ایک بات کہ مینی ایئرز اگو جب عامر خان اپنی فلم بنا رہے تھے, گجنی اس کا فلم کا نام تھا, تو ان کی جو فلم تھی رنگ دے بسنت تھی, اس کی میں پریمیئر کے لیے گیا ہوا تھا. آئی وینٹ اینڈ اسٹیڈ ود دیم. تو میں شان کی نئی ویڈیو نکلی تھی کھماج, وہ میں ساتھ لے گیا. اوکے, ایک میں کھماج ساتھ لے گیا اور ایک میں وہ جو شعیب صاحب کی جو انارکلی سے, یہ دونوں ویڈیو وہ دونوں میں نے عامر کو دکھائی. عامر's comments when he saw the video, شان کی ویڈیو, تو اس کے کامنٹ تھے کہ we don't have a better actor. seriously said he's probably the best actor in the entire subcontinent. پھر انہوں نے جب یہ فلم بنائی تو انہوں نے وہ مین رول جو تھا مجھے ان کا فون آیا, میں نے ان سے بات کی شان سے, اور ویسے یہ میری بات ویسے کبھی ٹالتے تو نہیں ہے لیکن I don't know اس دفعہ ہاں بس یہ کہ ان کو رول تھا, حالانکہ میری اس سے بالکل اس بات پہ یہ لڑائی تھی کہ he should have done it. انہوں نے کیا معذرت کی آپ کو, کیوں کیا یہ خود ہی بتائیں بھائی کہ کیوں نہیں. وہ بات یہ صرف اتنی تھی کہ میں نے جب میری عامر سے بات ہوتی رہی, 2-3 ہفتے اسکرپٹ پہ بات ہوتی رہی, اس پہ ہوتی رہی, تو میں نے پیسے اتنے مانگ لیے, میں نے کہا یہ بھاگ جائے گا, جان کے آپ نے شرارت کی, لیکن اس نے کہا نہیں, اس نے مانگ گیا وہ. میں نے کہا اچھا. پھر وہ کرتے ایک پوائنٹ میں مجھے پتا چل گیا کہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار می, بیکاز وہ اینٹی جو ولن ہے وہ ایک پرو پاکستانی ہے اور اینٹی انڈیا ہے. سو اس کی آئیڈیالوجی تھوڑی سیاست کے ساتھ جا کے ملتی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکرپٹ کو اس چیز سے پاک ہونا چاہیے. ولن ہوتا ہے, چاہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو. تو عامر کو 2-3 ہفتے بعد میں نے اس کو, جب اس کا فون آیا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کو پنجابی آتی؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا بس یہ سن لیں کہ آپ انڈیا کے پہلوان ہیں, میں پاکستان کا پہلوان ہوں, میں نے پیسے لے کے کشتی نہیں ہارنی. بڑا ہنسا اس بات پہ. میں نے کہا یعنی میں آپ نے مجھے مارنا ہے, اور میرے یہاں ساری عوام جو ہے میں پیسے لے کے ان کے دلوں میں رہتا ہوں, تو یہ کیسا فیل کریں گے کہ ان کے ہیرو کو وہاں کھڈے پڑ رہے ہیں. سو آئی تھنک جب آپ آئیڈینٹی کی وجہ سے, آپ کا پاسپورٹ جب آپ کا جو آپ کا بن جاتا ہے شوری کہ جی آپ کے پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کو کام دیا جا رہا ہے وہاں پہ, نہیں تو وہاں انڈیا میں کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے خود بتائیں. کس چیز کی, جس چیز کی کمی ہے وہ یہ بیٹھی ہے. ان کو وہ لے کے جائیں, ہمارا فخر ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ ہے نہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس سب کچھ ہے. تو پھر ہمارے پاکستانی ایکٹرز کو کیوں بلاتے ہیں؟ بیکاز ہمارا پاسپورٹ ہرا ہے نا, تو اس سے ان کو کیا لینا دینا؟ ان سے بڑا لینا دینا ہے. وہ جو دل کرتا ہے ان کے ساتھ کرتے ہیں. انڈیا کا کوئی ایکٹر آپ مجھے بتائیں عامر خان کی فلم میں کون ہیرو ہے ABC جو منع کر دے گا, جو نیچے کام کرے گا اس کے. سونم کپور کی فلم میں کون سا ہیرو کام کرے گا؟ بیکاز اٹس ڈیزائنڈ فار سونم کپور. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی لاجسٹکس.
I would really like to know کہ میں بھی اس میں آپ کو کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے, آپ اگری کرتی ہیں کہ جناب I think it's one's آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے آپ کو جہاں جانا ہے. I think آپ جہاں بھی کام کریں آپ ایسا کام کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ پاکستانی ایکٹر ہے, be it Bollywood be it Hollywood. اگر ہم ہالی ووڈ میں بھی جاتے ہیں تو what people will associate us with is a پاکستانی ایکٹر اور پاکستانی ایکٹریس. خان صاحب بڑی معنی خیز خاموشی سے سن رہے ہیں, آپ ایڈ کر دیں پھر میں ہاں اس میں جو میرا مین ایسپیکٹ تھا, اب جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں اگر آپ انڈیا کے خلاف ہیں تو آپ ارتھ 2 کیوں بنا رہے ہیں, دیٹس اے ویری ڈیپ کوسچن کہ آپ انڈیا کی ایک فلم اٹھا کے ایکسٹریملی لاجیکل دا پوائنٹ از کہ جب آپ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے جھنڈے برابری کی سطح پہ اڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح آپ کی پاکستانی فلم کو بھی اور پاکستانی ایکٹر کو بھی برابری کی سطح پہ وہاں پہ کام ملنا چاہیے, جو کہ نہیں ملا, جو کبھی نہیں ملا آپ کے خیال میں. بھائی ہماری گورنمنٹ اگر 360 آئٹمیں انڈیا سے لے سکتی ہے اور ایکسپورٹ کر سکتی ہے اور امپورٹ کر سکتی ہے تو ہماری فلم وہاں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر آپ کو شکوہ ہے اپنی برادری کے ایکٹر ایکٹریس سے کہ یار ہم ذرا کمپرومائز کر جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ انڈیا میں کوئی شکوہ نہیں ہے, مجھے صرف شکوہ اس بڑے برانڈ سے ہے کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں جس میں اپنے برانڈ کو بڑا کرنا ہے, اگر ان کو آپ کی اتنی ضرورت ہے تو پھر آپ کو اس برانڈ کے حساب سے رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے, جو کہ نہیں دیا جا رہا ہے. The reason I haven't done a Bollywood movie, یہ پولیٹیکل سچویشن تو اب ہوئی ہے like you said, but مجھے بہت عرصے سے آفرز آ رہی ہیں, بٹ آئی ڈنٹ ڈو اٹ بیکاز دا اسکرپٹ اور جو کیریکٹر ہوگا وہ یقیناً ایسا ہوگا جس میں either I have to dress up the way کہ مجھے یہیں پہ جو ہے نا لوگ بعد میں گالیاں دے رہے ہوں گے کہ why did you do it. I can't, میں اپنے لوگوں کا نام میں نہیں خراب کر سکتی. And yes, exactly, تو اس لیے میں نے نہیں کیا. I was waiting for a character. اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں جن نے کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ خود دیکھ لینا. So I would rather جب آپ یہ کہہ رہی ہیں تو میرے ذہن میں کچھ مناظر آ رہے ہیں تو I would rather stay here in Pakistan and do Pakistani movies, and I'm very happy کہ میں پاکستانی موویز. بٹ جب آپ کو لگا کہ یہ کیریکٹر ایک مناسب ہے, ڈیسنٹ ہے, تو پھر آپ کریں گے انڈین. ہاں, I don't mind, میں پھر ہالی ووڈ بھی جانا پریفر کروں گی اگر کیریکٹر ایسا ہے. جب آپ کو لگا کہ ایرانی سینما بھی کرنا کوئی ایسا کیریکٹر ہے کہ ہاں جو ڈیسنٹ ہے, اچھا ہے, تو آپ کریں گے, یا آپ شان نے طے کر لیا کہ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں عمر کے حصے میں اب میں نے نہیں کرنا ویسے انڈیا میں کام نہیں کرنا. بات انڈیا میں کام کرنے یا نہ کرنے کی بات ایٹیٹیوڈس کی ہے کہ اگر آپ کی ایٹیٹیوڈ ہی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کام آگے سے بھی آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہی اور آپ کو کیا ضرورت ہے اس جگہ پہ جانے کی جہاں پہ سب کچھ ہے. They don't need you. Why would they need you? آپ اس سمپل فیکٹ پہ کتنا بات گھوم کے وہی آتی ہے کہ جس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ کو بلاتے کیوں. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاتے اس لیے کہ وہ کسی اور انٹینشن سے بلاتے ہیں. خان صاحب آپ کا تو خود شان صاحب جن کی ایک خاص آرگومنٹ ہے ان کا بھارت میں کام کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے, انہوں نے آپ کا تو خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے چیز, اس لیے وہ آپ کو. ایگزیکٹلی. ویسے آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ہمارے ایکٹرز ایکٹریسز یہ بھارت میں جانے کا رواج, اس کو مزید تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے یا اس کو رک جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. آپ کے خیال میں جب ہمارے اگر کمپرومائز کر جاتے ہیں بہت ساری باتوں پہ صرف اس چکر میں کہ بھارت میں کام مل رہا ہے, ٹھیک ہے نہیں, میرے خیال جتنے بھی میں نے جنہوں نے پاکستانی نے کام کیا ہے جو میں نے فلمیں دیکھی کافی ریزنیبل لگی مجھے غلط نہیں لگا. سوائے ایک دو ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں لگا. تو ہمیں اس ڈیوائڈ کو شارپن کرنا چاہیے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے ڈائلیوٹ کرنا چاہیے. عوام کچھ نہیں کر سکتی, یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے جو دونوں سائڈ سے اپنی الیکشن کیمپین کو چمکانے کے لیے اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈیوائڈ پر. لیکن آپ کا اس حوالے سے ایک آرگومنٹ ایئر وے کے ایوارڈز میں بھی ہوا تھا, اس میں جو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا تھا علی ظفر نے, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہم کو کیسے بتائیں گے کہ دیکھو یار ہمارا یہ کام ہے. تو یہ لاجک نہیں ہے, ان کا کام نظر نہیں آتا, نہیں آتا ہوگا بھائی ان کے بعد وہاں پر اپنا چلتا نہیں ہے. میں ایک چیز کا جواب دوں گا یہاں پہ, ایک چیز میں ایڈ کروں گا, وہاں چلتا نہیں ہے. استاد نصرت فتح علی خان, ہمیں ایگزامپل لینی چاہیے کہ استاد نصرت فتح علی خان لائل پور میں بیٹھ کر وہ فرانس سے ٹیم کو بلا سکتے ہیں, تو کہاں سے جہاں پہ آپ کے پاس ہیرا ہے وہاں پہ جو آ رہی آئے گا ہی آئے گا. مہوش آپ کو لگتا ہے ہماری فیلو ایکٹریسز نے یا ایکٹرز نے جا کر اپنے آرٹ کو اپنی پرسنالٹی کو کمپرومائز کیا ہے؟ دیر آر ایگزامپلس. آئی تھنک یہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا, ان کو غلط ڈیسیجن تھا, ٹھیک تھا, یہ میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی کیونکہ یہ ان کا ڈیسیجن ہے. لیکن ایز اے ویور I would say she knows you well. ایز اے ویور, ہاں میں کوئی وہ نہیں دوں گی ان کو ہنٹ. اچھا, آئی تھنک ایز اے ویور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایکٹریسز نے غلطی کی. دے کوڈ ہیو بین پیشنٹ, انہیں چاہیے تھا تھوڑے صبر سے کام لیتی, بہت جلد بازی میں نہ کرتی. لیکن کچھ ایکٹرز نے پراؤڈ بھی کیا ہے, کچھ ایکٹریسز نے بڑا اچھا کام بھی کیا, اور ایکٹرز نے بھی. کام ہمارا اچھا ہے, وہ ہم یہاں کریں, انڈیا میں کریں, اگین ہالی ووڈ میں کریں, ایران میں کریں, وی ول شائن.
سر یہ 1 سال کا اختتام ہو رہا ہے, نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں سنگنگ کے اعتبار سے ہم ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا کام خراب ہو رہا ہے؟ نہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں. اور جو 2016 پاکستان میں سنگنگ کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے کیسا سال رہا؟ بہت اچھا رہا. اب 2016 تک آپ دیکھیے کہ ہم نے جو کیا ہے پوری ورلڈ میں جا کے, پاکستان کا نام ہم نے اپنے کانسرٹس کے میڈیم میں جا کے پاکستان کا نام روشن کیا. تو یہ کس چیز کا نام ہے؟ پاکستان کا نام, جہاں جہاں ہم جاتے ہیں. اور 2017 میں آپ کا بڑا نصرت فتح علی خان صاحب کے نام منسوب کر دیا آپ نے. یہ سال کیا کر رہے ہیں آپ؟ 20th اینیورسری, ڈیتھ اینیورسری آف استاد نصرت فتح علی خان صاحب. ہم اس کو ایک ٹور کے طور پہ لے رہے ہیں, اور یہ ٹریبیوٹ جو ہے یہ 7 ماہ پر محیط ہوگا. اچھا, 7 ماہ اس کے کانسرٹس ہوں گے, جنوری 15 جنوری سے لے کے آنورڈ ٹو سپٹمبر. لائٹر سائڈ پہ لائٹر کدھر ہے؟ نہیں لائٹر وہ تو بریک میں ہو گیا. راحت فتح علی خان اتنے لوگوں کا فیوریٹ سنگر ہے, راحت فتح علی خان کا فیوریٹ سنگر کون ہے پاکستانی؟ آف کورس استاد نصرت فتح علی خان صاحب جن سے میں نے سیکھا ہے, اور استاد مہندی حسن صاحب. آپ کا سنگر تو جی میں ایک تو ماشاءاللہ اچھا, چونکہ راحت بھیا بیٹھے ہیں اور راحت بھائی تو ہے ہی پاکستانی, اس کے علاوہ کا نام لینا ہے آپ نے, یہ بتائیں مجھے. کیونکہ وہ تو ہے ہی نا. شفقت امانت علی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, جو شفقت امانت علی. میں بھی شیاد کا فیوریٹ. میرے سامنے بیٹھے ہیں راحت. یہ میں اصول لگا چکا ہوں کہ راحت بھائی کا نام نہیں لیا. آپ یہاں ہیں, اس کا مطلب آپ کا نام نہیں لے سکتے. ورنہ ہر کوئی ان کا نام, اور وہ ہے ہی تو اسٹیبلشڈ ہے نا, تو وہ اس لیے. عاطف تو مجھے بھی پسند ہے, عاطف اور شفقت امانت مجھے پسند ہے. یہ میں سر مجھے بہت سارے آپ کی نقل کی ہے میں نے. ہاں جی, نئے جو سنگرز ہیں ان میں سے مجھے ہنا نصر اللہ بہت پسند ہے. خان صاحب کے ساتھ تو اب ان کے بچپن سے ہی ہم میرا تو لینا ہی نہیں نا. آپ کا تو مجھے سمجھو میں 2005 میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب راحت فتح علی خان صاحب کا فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹریس, شان اور مہوش شہد کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے نا کہ وہی چیز آپ لوگوں نے پھر وہی لاکڑی کی وہیں پہ. اچھا, آپ سے یہ پوچھے کہ ہمارا فیوریٹ اینکر کون ہے؟ ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. وہ سوال ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی آگے, وہ بھی ہے. موجود ہے, ان کا نام نہیں لیا جائے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو آف کورس مہوش اینڈ شان صاحب. چلو جی, شان صاحب آپ بتائیے. مجھے ابھی آج جو کرنٹلی کام کر رہے ہیں, آئی تھنک فہد مصطفیٰ بہت اچھا کام کر رہا ہے. از اے بریلینٹ کیڈ, اچھا کام اور پرومسنگ فیوچر. باقی اپ کمنگ جو آ رہے ہیں ان میں بہت اچھے ہیں. ہمایوں مجھے اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کا ماشاءاللہ ٹیلی ویژن میں اتنا زیادہ کام ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن ہے. ماشاءاللہ از ڈن سو ویل ان ٹیلی ویژن. فلم میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ, لیکن نئے آنے والوں میں سے آئی تھنک فہد مصطفیٰ آئی لائک بیکاز ہیز گاٹ دیٹ انرجی اینڈ ہیز گاٹ دیٹ. اور ایکٹریسز میں, اور حمزہ از گڈ, حمزہ علی باسی از گڈ. ایکٹریسز میں مہوش کا میں نے بھی فلم دیکھی ہے, اٹ از ڈن بریلینٹ ورک. اور مجھے اچھے لگتے ہیں وہ ایکٹرز جو خود کو چیلنج کرتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا پہلا گانا جو تھا وہ ایک آئٹم سانگ تھا, تو میرے خیال میں آئٹم سانگ کرنا کے لیے بہت کچھ پریپریشن چاہیے مینٹلی. فزیکلی تو ڈانس ماسٹر بتاتا ہے کیا کرنا. آپ پھر سیریس ہو گئے. اب اس کام کی سیریسنس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالی جائے. باقی سیریس تو نہیں ہوا میں. نہیں, بٹ رسک ٹیکنگ. آپ ہنستے ہوئے گئے ہر بات پر. ہاں, ہر بات میں ہنسنے آپ نے, لیکن سیریسلی بھائی آپ کی اپنی فلم کی ہیروئن ہے امائمہ, شی از اے گڈ ایکٹریس. میں آنے لگا تھا اسی پہ. یہ بھی تو لڑکوں میں تو یہ دونوں حمزہ اینڈ فہد آر ڈوئنگ ریئلی ویل, اور لڑکیوں میں مائرہ از ڈوئنگ ویل, امائمہ از ڈن بریلینٹ ورک ان ارتھ. فیوریٹ ایکٹر اینڈ ایکٹریس؟ آئی تھنک شان, ہی از, آئی تھنک میں نے بہت سارے انٹرویوز میں بولا ہے اور میں ابھی بھی بولوں گی کہ شان. اینڈ آئی لائک فہد, آئی لائک ہمایوں, فواد. ایکٹریسز؟ ایکٹریس میں ماہرہ از گڈ. تو عائشہ خان کے بارے میں اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ عائشہ خان از اے بریلینٹ ایکٹریس. ماہرہ, اچھا یہ ٹون بھی نہیں ٹھیک ہے نا, مجھے لگا کہ ایکٹریس یہ جو تھا نا اس میں تھوڑا سا ناؤ اب میری ٹانگ. اور آپ نے ان کو ایسے ایک انسان کی حیثیت میں کیسا پایا ہے؟ آپ کی اچھی دوستی بھی ہے ان سے؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, سوال پوچھا ہے میں نے. میری دوستی اچھی ضروری نہیں کہ دوستی ہو, اچھی دشمنی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ ہے, اس کی روایت ہے شہر میں. میری اچھی دشمنی ہے. میں جس طرح کی انسان ہوں, آج میں اپنے دشمن کی طرف چائے پینے جا رہی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ چائے میں زہر ضرور ڈالے گا.
اور 4 بجے میرا کل رکھ لینا. آپ کے کون ہے فیوریٹ؟ دیکھیں میرے فیوریٹ وہ ہیں, میں آئی نو سنسیئرلی بلیو کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے انڈسٹری کو, وی نیڈ فلمس وچ میک منی. اگر فلمیں بنائیں گی پیسے تو لوگ انویسٹ کریں گے فلموں کے اندر, آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بڑھے گی. میرے وہی اچھا لگتا ہے جس کی فلم ہٹ ہو. اگر چلو میری بتا دیں, اگر ایک ٹکراؤ ہو جائے کمرشلزم کا اور کوالٹی کا, جو کہ اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ ہارڈ کور کمرشل مووی بنانا چاہیں تو کوالٹی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے, اور اگر آپ نہیں کہیں جی میں نے تو اس فلم کے ذریعے آرٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو وہ اس انداز سے کمرشل نہیں, وہ نہیں ہو سکتا. جب ایک ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ نہیں آبویسلی, کیونکہ بیسک جو چیز ہے وہ پیسہ ہی ہے. اس انڈسٹری چلے گی نہیں, اور ہماری انڈسٹری کا تو یہ حال ہے کہ بالکل فلمیں بن ہی نہیں رہی تھی, گون ڈاؤن ٹو آلموسٹ 6 7 8 فلمیں سال کی. تو اب ایک جینون زیادہ ہی تھی, شاید چلو تھوڑی زیادہ ہوں گی. لا تعلقی رکھنا اور چیز ہے کسی چیز سے, لیکن کسی چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا. بہت ہماری جس طرح فلمیں بنتی تھی, 576 فلمیں کی ہیں میں نے میاں صاحب, 6 فلمیں بن گئی. ایک پیریڈ اب آیا نا اس کے بعد کہ بالکل ہی آیا نہیں, ختم ہوا, کیونکہ آپ کی لیڈ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا نا, کھانے پینے کے علاوہ اور کپڑے خریدنے کے علاوہ کیا کام ہے یہاں پہ آپ کو. ٹھیک ہے جو بھی تھا, تو آپ نے اپنے ایک ایسا سنیما جہاں پہ آپ کے ڈرائیورز اور آپ کے لوگ نہیں جا سکتے. آپ نے ایلیٹ کر دیا سنیما کو, آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دیا. آپ کی اب سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ جس عوام کو انٹرٹینمنٹ ملنی چاہیے تھی اس کو نہیں ملے گی اب, جس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے اور ذرائع نہیں ہے. کیونکہ آپ ان کی فلم نہیں دیکھتے رہے, آپ نے ان کی فلم نہیں دیکھی, اب وہ آپ کی فلم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کا سلوشن کوئی نہیں ہے. آپ نے کوئی پیرلل انڈسٹری کریٹ کر کے, کرکٹ میں تو آپ نے کر دیا, کس نے فائنانس کیا ہے؟ لوگوں نے فائنانس کیا ہے نا, بی پی یہ جو پاکستان. تو آپ کریں نا پنجابی فلموں کے لیے ایک اتھارٹی بنائیں. آپ کی جتنے ورکر کلاس ہے یہ کیا کرے گی؟ 9 کے لیے کانسرٹ ہے, 9 کے لیے میوزک ہے, 22 کروڑ عوام میں سارے ایلیٹ نہیں ہیں, یہ سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیاسی پروگرام دیکھتے ہیں تمہیں رہ گیا تو پھر آپ کا کوئی فیوریٹ کرنٹ افیئر مجبور ہو جاتا ہوں, جب آپ ہوتا ہے میں مجبور ہو جاتا ہوں دیکھنے کے لیے. ایسی بھی کیا مجبوری ہے اس ملک میں اگر آپ سیاست کو نہیں چھیڑتے ہیں نا تو سیاست آپ کو چھیڑتی ہے. سیاستدان کو اگر تھوڑی سی اگر پڑھ رہی ہے تو پبلک خوش ہوتی ہے اس میں. تو بہترین انٹرٹینمنٹ اس ملک میں کرنٹ افیئرز ہیں. یس بالکل, دیکھ لیں آپس میں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں, توبہ توبہ. اگر آپ ایئر ٹائم بھی دیکھیں تو سیاستدانوں کے پاس زیادہ ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اگر آپ چینلز اور ڈرامہ امیزنگ ایکٹرز ہیں ہمارے پولیٹیشینز, آئی تھنک ہم سے بھی زیادہ اچھے. واہ, بڑے خوش ہو جائیں گے بہت سارے پولیٹیشین. کرنٹ افیئرز اینکر کوئی فیوریٹ آپ کا؟ ہاں بہت اچھے ہیں مجھے. حامد میر, اور ایک دو نام لے لیں, حامد میر صاحب, اور ایک تو آپ ہیں ہی, اور وہ جو خانزادہ جو ہے شاہزیب خانزادہ. میں بھی شہاد کے 2 فیوریٹ کرنٹ افیئرز ہیں یار. اوکے, میں بیسکلی نہیں دیکھتی کرنٹ افیئرز, اور میری امی دیکھتی ہیں بہت شوق سے, تو ان کے تھرو میں نے 3 سیاستدانوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ یہ بڑے بڑوں کے علاوہ, یہ نہیں بڑے بڑے یاد ہیں, بڑے بڑے یاد ہیں, اس کے علاوہ نہیں. صدر کا نام بتائیں. ممنون حسین. نئے گورنر سندھ کا نام بتائیں. ان کا نام نہیں آتا, شکل سے پتہ ہے, نام نہیں آتا. پرانے گورنر سندھ کا نام بتائیں. عشرت البار. کیا بات ہے, اوہ واو مین, آئی ایم گڈ. زبردست. ٹھیک ہے, چلیے پھر اینکر کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بتائیں 2 اینکرز کے نام بتائیں. سو آئی لائک شاہد مسعود اینڈ انفارچونیٹلی یو. پھر نام لے لیا آپ نے. یہ نہیں ایکسیپٹیبل, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا, آپ کا نام نہیں لے آپ سکتے. تو ڈسکوالیفائڈ. ہاں, سو یو اینڈ سوری ناٹ یو بٹ شاہد مسعود. آئی لائک کاشف عباسی. وہ تو ایئر وے میں ہے, ایئر وے کے علاوہ ہمارے یہاں ایئر وے چل رہا ہوتا ہے. چلیں آپ بتا دیں. سب دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پسند کسے کرتے ہیں؟ اور پسند میں کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ لڑوائے, جس نے لڑوا دیا اس کو میں یہاں سے پسندیدگی کا اندازہ کریں. تو آپ کو دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا. بیسکلی دیکھیں نا, اندرون شہر کے لوگ ہیں, اندرون شہر کے لوگ ہیں, تو ہم تھوڑے سے ذرا ویسے ہی ہوتے ہیں, ذرا تو آپ کو مزہ آتا ہے جو ذرا. یہ راؤنڈ کا آغاز آپ سے کرتا ہوں, میں کوئکلی سوالات جو کر رہا ہوں, اس کا جواب کسی نے دینا ہو دے, نہ دینا تو مجبور نہیں کروں گا میں, لیکن اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ کے فیوریٹ سیاستدان کون ہیں؟ میرے فیوریٹ سیاستدان ہیں چودھری شجاعت. آئی تھنک دیٹ ہی از پرابلی ون آف دا موسٹ اسٹیوٹ پولیٹیشینز. آئی ایم ناٹ جوکنگ. چلیں آپ بتا دیں. آئی ایم ویری نان پولیٹیکل, آئی ہیو ٹو اگری. ان کو پتہ ہے پالیٹکس کا اور پولیٹیشینس کا, آپ سب کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتا, بٹ ایز اے جو مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہیں چیزیں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں. سو I really like Sheikh Rashid صاحب. I think he's very blunt, he's very. ووٹ دینا ہوتا ان کو دیں گے اگلے الیکشن میں, کسی ایک پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا.
I would utilize my vote for sure. ریما اور میرا دونوں کے الیکشن میں کھڑے ہو جائیں, آپ کا ووٹ کس کو ہوگا؟ ریما. ٹھیک ہے, Because میرا نے اگر اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یہ وہ تفصیلات ہیں جو میرے مانگے بغیر دیے انہوں نے. فیوریٹ پولیٹیشین؟ فیوریٹ پولیٹیشین قائد اعظم. تسی دس دو پھر خان صاحب. جی, اور میں شیخ رشید صاحب کو ووٹ دیں گے آپ؟ ہاں ووٹ دے دوں گا, میں انٹرٹینر ہے نا. I Entertainer ہے. think he's تو really. ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام کا ہوسٹ چننا ہے, کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے دھرنوں میں انٹرٹینمنٹ ہی تو ہو رہی ہے. اور میرا ریشم ریما میں سے. ریشم کو ووٹ دیں گے یہ. سیدھی گل ہے, ریشم کو ووٹ دوں گا. اچھا, عمران خان صاحب آپ کے اچھے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں. وہ کوئی ایک تجویز ان کو دینی ہو تو کیا دیں گے؟ دیکھیں, جب لوگ جو ہو جاتے ہیں, بڑے لیڈر بن جاتے ہیں, تو ان کو پھر تجاویز نہیں دی جاتی, دعائیں دی جاتی ہیں. دعائیں دی جاتی ہیں. تو آپ کے بہت سے دوست ہیں عمران خان, لیکن تجویز دینا نہیں چاہتے. آپ کے بہت سے دوست ہیں ہمایوں سعید صاحب, ان کو کہیں تجویز دینا چاہتا ہوں. میں تجاویز لینا چاہتا ہوں آخر میں سب سے. ہاں, تجویز یہ ہے کہ جتنے وہ فن آف کیمرہ ہوتے ہیں, آئی تھنک ہی شوڈ بی, ان کو وہ ایکولی فنی آن کیمرہ ہے, آن کیمرہ بھی ہونا چاہیے. لیکن وہ جو کیریکٹرز چوز کرتے ہیں وہ سیریس, لیکن جے پی این اے میں ان کا سیریس کیریکٹر نہیں تھا اور بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا. سو آئی تھنک انہیں اس لائن پہ زیادہ رہنا چاہیے کہ آئی تھنک ہی از ون آف دا ایکٹرز جو کامیڈی کو بڑا اچھا پروجیکٹ کرتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یو شوڈ ڈو مور کامیڈی. تجویز دینا چاہیے, یہ میں نے آپ پر ہی چھوڑ جائے گا جس کو تجویز دینا میں یوسف کو تجویز دینا چاہوں گا. کہ کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ میں ان کو تجویز دینا یہ چاہوں گا کہ آئندہ وسیم بادامی کو پروگرام نہ کرنے دیں اپنی حویلی میں, کہ انہوں نے جتنی شالز اچھی لی ہیں وہ سب مجھے دے دیں. ویری گڈ, ٹھیک ہے بھائی. آپ ان تینوں میں سے کس کو کیا تجویز دینا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ سلیکٹ کریں اور ایک تجویز دے دیں. نہیں, میں تو ویوش کیونکہ میرے فیلڈ سے ہیں اس لیے میں انہیں کو تجویز دے سکتا ہوں کہ ان ٹی وی اینڈ فلم ڈیسائیڈ کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے, اس کو فوکس کرو, چارٹ کرو, اس کو لاک ڈاؤن کرو. اور دو جگہ پہ پاؤں رکھنے سے آپ برن آؤٹ ہو جاؤ گے. اور فلم ایکٹر کے لیے سب سے اسینشیل چیز یہ ہے کہ اس کی جو اس کو زیادہ دکھنا نہیں ہے. سو آئی تھنک ایز این ایکٹریس شی شوڈ فوکس آن ون کریئر. آپ کوئی تجویز دینا چاہتی ہیں ان تینوں میں سے؟ آپ کے لیے تجویز یہ ہے کہ آئی تھنک یو شوڈ گو ٹو ہالی ووڈ اچھا and make us proud because you I see as somebody who can make it really big in Hollywood. Thank you so much. And I'm really proud of you. یہ بات. اور دوسری تجویز آپ کے لیے کہ اچھا میرے لیے یہ تجویز آ رہی ہے کہ آپ جب بھی کانسرٹ کریں مجھے بتائیں آپ کہاں کانسرٹ کریں. مجھے وہاں کا فری ٹکٹ, فری پاس چاہیے اور رش کے کمر آپ ہر دفعہ گائیں گے اور میرے لیے گائیں گے انشاءاللہ. جانے سے پہلے اپنا ایک پسندیدہ شعر سنا دیں ساجاروں اسٹارٹنگ فرام. غالب کا ایک شعر ہے. ٹھیک ہے. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. میں بھی شاید. دیار غیر میں کیسے تجھے صدا دیتے, دیار غیر میں کیسے تجھے صدا دیتے, تو مل بھی جاتا تو آخر تجھے گوا دیتے. وہ تیرا غم تھا کہ تاثیر میرے لہجے کی, کہ جس کو حال سناتے اسے رلا دیتے. تم ہی نے ہم کو سنایا نہ اپنا دکھ ورنہ, تم ہی نے ہم کو سنایا نہ اپنا دکھ ورنہ, دعا وہ کرتے کہ ہم آسماں ہلا دیتے. کیا بات ہے. So yeah. واہ واہ واہ. کیا کہیں جی. جی میرا ہے ایک مختلف نہیں تھی کہانی میری عجیب بھی تھی, مختلف نہیں تھی کہانی میری عجیب بھی تھی, میرے شجر نے تراشی میری سلیب بھی تھی. واہ 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 واہ. خان صاحب میں تھوڑا ایسا نہیں سناؤں گا. یہ کیسا کیسے سنائیں گے؟ نہیں یہ تو بہت وہ استادوں والا ہے, تو میں شاگردوں والا ٹھیک ہے عطا ہو. میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر, جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. میں ترنم میں پڑھ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر, جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. برق سی گر گئی کام ہی کر گئی, آگ ایسی لگائی مزا گیا. کیا بات ہے جی, ٹھیک ہے. چلے جی, آن دیٹ نوٹ تھینک یو ویری مچ سر. سلطی صاحب, مہوش بہت شکریہ, شان تھینک یو ویری مچ, خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کراچی سے آئے. اکثر کراچی سے کم ہی آتے ہیں آپ,
آپ بلاتے رہیں. میری بھی ایک تجویز ہے, آپ مجھے ٹکٹ دیں, آپ مجھے اکوموڈیشن دیں تو میں آتا رہوں گا. یہ تجویز ہے میری. میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں. تو جی کوشش یہ تھی کہ ذرا سال کے اختتام پر تھوڑی ایک مختلف نشست بھی رکھی جائے, اور جب اتنے بڑے بڑے نام موجود تھے تو پھر ہم نے کہا اس اپارچونیٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی اور صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.